سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا۔ رسول پر جلوہ علماء کرام سادات اعظام جملہ سامعین و سامعات یعنی برادران اہل سنت وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنوالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو بكل شيء عليم۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکاں والے لامکاں والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہ کاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گناہگاروں کے لیے رب سلم کی سزائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ اپنے نبی آقائے دو جہاں فخر عالمیہ مالک انس و جاں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی محبت میں اور ان کی آمد کی خوشی کی محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت حامی سنت ماحی شرک و بدعت قاطع کفر و ضلالت
آیۃ من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہم غلاموں کو ایک بڑا پیارا سبق دے رہے ہیں۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ لحد کا معنی ہوتا ہے قبر۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اور آگے فرماتے ہیں گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان، گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے، کہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے۔ ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر ایک مغ بچہ مغ کا حیا لے کے چلے۔ پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ ابھی آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت کا مقدس کلام نعتیہ اشعار سماعت کیا، اپنے آقا کی عظمت بیان کی کہ ہم جب دنیا سے چلے تو کیا لے کر چلے؟ عشق رخ شہ کا داغ، نبی کے عشق کا داغ لے کر کے چلے، عشق رسول کا داغ لے کر کے چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عشق رسول کا جب داغ ہمارے سینے میں ہوگا تو یہی تو قبر میں چراغ بنے گا، اور اسی سے تو قبر روشن ہوگی۔ اس لیے کہ قبر کے اندر نماز کا سوال نہیں ہوگا۔ آپ پوچھیں اعلیٰ حضرت سے، اے اعلیٰ حضرت آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نماز لے کر کے چلے، روزہ لے کر کے چلے، حج لے کر کے چلے، زکوٰۃ لے کر کے چلے، اعمال صالحہ لے کر کے چلے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جواب ملے گا۔ ذرا غور تو کر، میں نے جو یہ کہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، ذرا قبر کے معاملے پر غور کر لے۔ قبر کے اندر جب تجھے چھوڑ دیا جائے گا، قبر کے حوالے جب تجھے کر دیا جائے گا، لوگ تجھے قبر میں رکھ کر کے واپس آئیں گے۔ اب وہاں منکر نکیر آئیں گے، منکر نکیر آنے کے بعد مردے کو زندہ کریں گے، مردہ زندہ ہوگا۔ اب منکر نکیر کو جو اللہ نے مامور فرمایا ہے، اب منکر نکیر سوال کر رہے ہوں گے۔ تین سوال قبر کے اندر ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا من رب کا، دوسرا سوال ہوگا ما دین کا، تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ حضرات گرامی وقات، اب آئیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ فرماتے ہیں اب غور تو کرو کہ تم قبر کے اندر جا رہے ہو، تین سوال ہو رہے ہیں۔ اے مولا سوال کی ضرورت کیا تھی؟ اے مولا سوال کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اے مولا اس کی حکمت کیا تھی؟ مولا تو سب کچھ جانتا ہے، سب
کے بارے میں جانتا ہے، کون اچھا ہے یہ بھی جانتا ہے، کون برا ہے یہ بھی جانتا ہے، کون جنتی ہے یہ بھی جانتا ہے، کون جہنمی ہے یہ بھی جانتا ہے، کس کا عمل کیسا ہے یہ بھی جانتا ہے۔ مولا پھر تو سوال کیوں کروا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور سوال بھی کروا رہا ہے تو کوئی ایک سوال کروا لیتا، دو سوال ہو جاتے یا تین سوال۔ اور سوال کی ترتیب، پہلے رب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد دین کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ گر ہوں گے، آقا کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی وقار ذرا غور کریں، آپ ذہن کو حاضر رکھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تین سوال کو رکھا ہے۔ جو ایمان پر دنیا سے جائے گا وہی سوالوں کا جواب دے پائے گا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہوگا، جس کی موت ایمان پر نہ ہوئی ہوگی، جو کفر کے دلدل میں پھنس کر کے مرا ہوگا، جو کافر ہو کر کے مرے گا، وہ قبر میں جب جائے گا منکر نکیر کا سوال ہوگا، من ربک، تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ منکر نکیر سوال کر رہے ہوں گے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ منکر نکیر کا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اور جب ایمان والا دنیا سے جائے گا، جب ایمان والے کو قبر میں لٹایا جائے گا، نبی کا چاہنے والا جا رہا ہوگا، جب نبی کی میلاد منانے والا جا رہا ہوگا، نبی کے نام پر جلسہ کرنے والا جا رہا ہوگا، جب نبی کے نام پر جلوس نکالنے والا جا رہا ہوگا، جب نبی کے نام پر اپنے گھر کو سجانے والا جا رہا ہوگا، جب نبی کے نام پر تن من دھن قربان کرنے والا، نبی کے نام پر سلام پڑھنے والا، نبی کی بارگاہ میں درود بھیجنے والا جب قبر میں جائے گا، اور جب منکر نکیر سوال کریں گے کہ یہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال ہوگا حضرات گرامی وقار، اب میں یہاں رک کر کے آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اے مولا ماجرا کیا ہے؟ جب بندے نے تجھے اپنا رب مان لیا ہے، تجھے خدا مان لیا ہے، تب بھی اس سے سوال کروا رہا ہے بتا بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو پھر اس کے بعد سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب بھی نہیں چھوڑا گیا، اب بھی سوال کیا جا رہا ہے، اب بھی آگے سوال باقی ہے۔ تجھے رب کہہ دیا مگر ابھی چھوڑ نہیں دیا گیا، اسلام کو اپنا دین بتا رہا ہے مگر چھوڑ نہیں دیا گیا۔ اب آگے ایک اور سوال باقی ہے، معاملہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے دنیا والوں کو خدا بتا رہا ہے اے دنیا والوں، مجھے رب ماننے والے بہت ہیں، مجھے رب کہنے والے بہت ہیں، اسلام کو اپنا دین بتانے والے بہت ہیں۔ وہابی بھی کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے، دیوبندی بھی کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے، قادیانی بھی کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے، رافضی بھی کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے، خوجہ بھی کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے، بورا بھی کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے، نیچری بھی کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے، چکلالوی بھی کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے، اہل حدیث بھی کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے، غیر مقلد بھی کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے۔ غرض یہ کہ اسلام کے نام پر جتنے فرقے پیدا ہوئے ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے۔ تو خدا نے بتا دیا قبر کے سوال پر غور کر لے، صرف خدا کو رب کہنے سے چھٹکارا نہیں ملے گا، دین کو اسلام کو دین ماننے سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اگر بخشش ہوگی تو نبی کے سوال پر جواب دینے پر بخشش ہوگی۔ جب تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو جو نبی کا چاہنے والا ہوگا، نبی کا ماننے والا ہوگا، وہ پکار کے کہے گا ہم تو یہی کہتے رہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بھالا و والا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
علامہ مولانا مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یعنی قبر کے سوال نے بتا دیا کہ صرف سجدہ کرنے سے نہیں بچو گے، صرف اللہ اللہ کرنے سے نہیں بچو گے، صرف خدا خدا کا ذکر کرنے سے نہیں بچ پاؤ گے، صرف اسلام اسلام کہو گے تو نہیں بچو گے۔ خدا کو رب ماننا جب کام آئے گا جب نبی کی عظمت پر قربان ہوگے، دین کو اسلام کو اپنا دین ماننا جب سچا مانا جائے گا، جب مقبول ہوگا جب نبی کی عظمت پر اپنا تن من دھن قربان کر کے یہ اعلان کرو گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ تو قبر کے سوالوں نے بتا دیا بخشش ہوگی تو عشق رسول کی بنیاد پر ہوگی، مغفرت ہوگی تو نبی کی عظمت کی بنیاد پر ہوگی، بخشا جائے گا تو عظمت رسول کی بنیاد پر بخشا جائے گا۔ اب سوال پر غور تو کیجئے، تیسرا سوال یہ، پہلا سوال رب کون ہے؟ من رب کا تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ تو میرا دین اسلام ہے۔ اب یہاں پر تیسرا سوال غور کیجئے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، یہ نہیں کہ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ کیا سوال ہے؟ ما کنت تقول، حضرت مولانا ابراہیم صاحب موجود ہیں، کنت تقول کا معنی ہوتا ہے کہتے تھے، ما کا معنی کیا، ما کنت تقول کیا کہتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ کیا کہتے ہو، یہ سوال نہیں ہوگا، ما تقول سوال نہیں ہوگا، کیا کہتے ہو یہ سوال نہیں ہوگا، کیا کہتے تھے۔ یہاں آنے سے پہلے کیا عقیدہ تھا، یہاں آنے سے پہلے نبی کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، یہاں آنے سے پہلے دیوبند میں بیٹھ کر کے کیا کہہ رہے تھے، یہاں آنے سے پہلے سہارنپور میں کیا کہہ رہے تھے، یہاں آنے سے پہلے راجکوٹ میں کیا کہہ رہے تھے، یہاں آنے سے پہلے گجرات میں کیا کہہ رہے تھے، قبر میں آنے سے پہلے ہندوستان میں کیا کہہ رہے تھے، یہاں آنے سے پہلے تم پاکستان میں کیا کہہ رہے تھے، قبر میں آنے سے پہلے جب تم دنیا میں تھے اللہ نے تمہیں زبان دی تھی تم کیا کہہ رہے تھے، جب تم لکھتے تھے تو وہاں کیا لکھ رہے تھے۔ تو اے وہابیو اگر ہمت ہو تو وہاں بھی کہہ دینا ہم بے بس کہتے تھے، وہاں بھی کہہ دینا ہم مجبور کہتے تھے، وہاں بھی کہہ دینا کہ ہم حاضر و ناظر نہیں مانتے تھے، وہاں بھی کہہ دینا کہ ہم نبی کو علم غیب والا نہیں مانتے تھے، وہاں بھی کہہ دینا کہ ہم نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے۔ وہاں سوال ہوگا کیا کہتے تھے، دیکھ کر کے تو ہر کوئی مانے گا، دیکھ کر کے تو مان جائے گا نبی۔ اب بتاؤ وہابیو، تم نے اپنی کتاب میں نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا، اگر نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو قبر میں کیسے آ رہے ہیں، ہر ایک کی قبر میں آ رہے ہیں، ہر ایک کی قبر میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور نبی حاضر و ناظر نہیں تو وہاں حاضر کیسے ہیں، وہاں ناظر کیسے ہیں۔ اب بتاؤ تم وہاں کیا جواب دو گے، وہاں اگر سوال ہوتا ما تقولو کیا کہتے ہو تو وہاں تم کیسے دیکھ کر کے ہم کہہ دیتے ہم نبی کو علم غیب والا مانتے ہیں، ہم نبی کے لیے نبی کو حاضر و ناظر نہیں۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں کیا کہتے تھے، اب تمہارے پاس جواب نہ ہوگا مگر بریلی کے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا تو پکار کر کے کہے گا ہم سے کیا پوچھ رہے ہو، ہمیں تو یہی سبق دیا گیا، ہمیں تو یہی بتایا گیا، ہم تو یہی کہتے تھے کہ نبی کی عظمت ہم کیا جانے، نبی کا مقام ہم کیا جانے، نبی کی رفعت ہم کیا جانے،
نبی کی عظمت ہم کیا جانے؟ ہم تو بس یہ جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ حضرات گرامی، تو سوال بتا رہا ہے کہ اگر قبر میں کام آنے والی چیز ہے تو عشق رسول ہے، محبت رسول ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی۔ اب نماز پہ خوب تقریریں ہو، روزے کے بارے میں خوب بتایا جائے، حج کے بارے میں خوب زور دیا جائے، زکوٰۃ کے بارے میں خوب تقریر ہو، حقوق والدین پہ خوب تقریر ہو، حقوق اولاد پہ خوب تقریر ہو، حقوق زوجہ پہ خوب تقریر ہو، پڑوسی کے حقوق بیان کیے جائیں، اس پہ تقریر اس پہ تقریر۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ حشمتی لوگ صرف اور صرف ایک ہی موضوع لے کر کے چلتے ہیں، صرف اور صرف وہابیوں کا رد کرتے ہیں، صرف دیوبندیوں کا رد کرتے ہیں۔ یہ حشمتی لوگ نماز کے بارے میں نہیں بتاتے، روزے کے بارے میں نہیں بتاتے۔ تو میں کہتا ہوں نماز اور روزے کی بات کرنے والوں بتاؤ کہ قبر میں کہاں سوال ہو رہا ہے کہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے؟ یقیناً ان سب کا سوال ہوگا، مگر قبر میں نہیں ہوگا، میدان محشر میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ میدان محشر میں۔ تو جو بعد میں سوال ہوگا اس کی تیاری کر رہے ہو، اور جس کا سوال سب سے پہلے ہوگا وہ بھول رہے ہو۔ سب سے پہلے جو سوال ہوگا پہلے اس کی تو تیاری کرو جب وہاں جاؤ گے۔ اور اگر تم آج اس دنیا میں نبی کو گالی دینے والے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والے، نبی کے علم کو جانوروں بچوں پاگلوں کی طرح لکھنے والے، نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتانے والے، نبی کے مر کے مٹی میں ملنے والوں کے ساتھ اگر بیٹھو گے، اگر کھاؤ گے، اگر ان کے ساتھ بیاہ شادی کرو گے، ان سے رشتہ ناتا کرو گے، تو اگر کل قبر میں نبی نے پوچھ لیا میرے دشمن کے ساتھ بیٹھ رہے تھے، اب تم مجھ سے بچانے کی امید رکھتے ہو، میرے دشمن کے ساتھ رشتہ ناتا کرتے تھے، اب مجھ سے بچانے کی فکر کرتے ہو، اگر نبی نے وہاں تمہارا ساتھ نہ دیا، نبی نے چہرہ پھیر لیا، تو اب وہاں کون کام آئے گا؟ اب تمہیں وہاں کون بچائے گا؟ اور اگر بالفرض دنیا میں کوئی عمل نہ کر سکا، کوئی نیکی نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ ہر سنی کو سچا نمازی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہر سنی کو ہر سچا پکا حاجی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہر سنی کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مگر اگر کسی سے کوئی عمل نہ ہو سکا، اور اگر دشمن رسول سے دور ہے، وہابیوں سے دور ہے، نجدیوں سے دور ہے، گستاخ رسول سے دور ہے، اور نبی نے دیکھ کر کے مسکرا دیا کہ راج کوٹ میں رہ کر کے یہ وہابیوں سے دور رہا، دیوبندیوں سے دور رہا، نجدیوں سے دور رہا، اس لیے کہ وہ میرے گستاخ تھے، یہ اس سے دور رہا، اگر نبی نے مسکرا دیا تو قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد، عید میلاد النبی، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد۔ آج تو ایک عجیب بلا چل پڑی ہے، آج تو بڑا برا حال ہو رہا ہے، آج لوگ دعوے کر رہے ہیں اتحاد کر لو، اتحاد کر لو، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ آج کوئی کسی پارٹی میں کھڑا ہے، آؤ آؤ ایک ہو جاؤ، کوئی کسی اور طرح کی پارٹی بنائے ہوئے ہے، آؤ ایک ہو جاؤ، ایک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، اور اس کے بعد آواز دی جا رہی ہے فلاں تمہارا دشمن ہے، فلاں پارٹی مسلمانوں کی دشمن ہے، فلاں پارٹی مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتی ہے، فلاں پارٹی مسلمانوں کو بھگانا چاہتی ہے، آؤ کلمہ کے نام پر ایک ہو جاؤ، آؤ قرآن کے نام پر ایک ہو جاؤ۔ یہ نیتا بن کر کے دین اسلام کو مٹانے کی فکر کرنے والے، یہ نیتا کے لباس میں، یہ اس پارٹی اور اس پارٹی میں آ کر کے صرف اور صرف اپنے ووٹ
کے چکر میں، صرف اور صرف اپنی سیاسی کرسی پر بیٹھنے کے چکر میں، صرف اور صرف سیاست میں اپنا عہدہ بنانے کے چکر میں کہا جاتا ہے آؤ آؤ ایک ہو جاؤ، تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو، وہابی بھی ایک اللہ کو مانتا ہے، دیوبندی بھی ایک اللہ کو مانتا ہے، رافضی اور قادیانی بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، آؤ سب ایک ہو جاؤ، آؤ ایک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ آج یہ آواز دی جا رہی ہے، آج دنیا کے اندر اس طرح کی صورت پیدا کی جا رہی ہے، حضرات گرامی وقار، اور کہا جا رہا ہے یہ آپس کا معاملہ ختم کرو۔ سنو، یہ آپس کا جھگڑا نہیں ہے، یہ عشق رسول کا مسئلہ ہے۔ تم لوگوں کو اس لیے ایک کر رہے ہو کہ جان پر حملہ ہو رہا ہے، اگر ایک نہیں ہوگے تمہاری جان نہ بچے گی، ایک نہیں ہوگے تمہارا مال نہیں بچے گا، ایک نہیں ہوگے تمہارا گھر نہیں بچے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا گھر بچے نہ بچے، ہماری جان بچے نہ بچے، ہمارا خاندان بچے نہ بچے، ہمارا ایمان بچ جائے۔ تمہیں جان کی فکر ہے، ہمیں ایمان کی فکر ہے۔ وہابیوں سے ہاتھ ملاؤ گے، ایمان کہاں رہا؟ دیوبندیوں سے ہاتھ ملاؤ، ایمان کہاں رہا؟ نجدیوں سے ہاتھ ملاؤ، ایمان کہاں رہا؟ تم کہتے ہو جان بچانے کے لیے ایک ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں ایمان بچانے کے لیے ایک ہونا ہے تو صرف سنیوں سے ایک ہو، وہابی یا دہشت گرد سے الگ ہو جاؤ، دیوبندی دہشت گرد سے الگ ہو جاؤ، جو ملک کے بھی غدار ہیں اور دین کے بھی غدار ہیں۔ حضرات گرامی، تو ہم اپنے نبی کے چاہنے والے ہیں، اپنے نبی کے ماننے والے ہیں۔ حضرات ہم ایک ہوں گے مگر نبی کے فرمان پر ہوں گے، ہم ایک ہوں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں گے۔ تم جان کے فکر کر رہے ہو، ہم ایمان کی فکر کر رہے ہیں۔ کسی کو برا نہ کہو، یہ مولوی صاحب آئے اس کو برا کہہ رہے ہیں، فلاں مولانا آئے اس کو فلاں کو برا کہہ رہے ہیں، یہ برا کہنا بند کرو۔ یہ باتیں ہو رہی ہے، کیا یہی رہ گیا ہے؟ اب اس کو برا کہو، وقت بڑا نازک ہے، وقت بڑا خطرناک ہے، اگر ایک نہ ہوئے، ہاتھ نہ ملائے، اگر ایک جگہ نہ بیٹھے تو بڑا ماحول خراب چل رہا ہے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ ہمیں کہتے ہو وہابیوں کو برا نہ کہو، ہمیں کہتے ہو دیوبندیوں کو برا نہ کہو، ہمیں کہتے ہو رافضیوں کو برا نہ کہو۔ میں پوچھتا ہوں، اگر میں یہی تم سے کہوں، ہے کوئی کسی بھی دوسری پارٹی کا، ہم کانگریس والے سے کہے سماجوادی کو برا نہ کہو، بھاجپا والے سے کہے آؤ تم جو ہے کانگریس والے کو برا نہ کہو، ایم آئی والے سے کہے تم بی جے پی والے کو برا نہ کہو، تو تم کہتے ہو کہ نہیں برا کیوں نہ کہیں، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، اس لیے برا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں۔ تو سنو، تمہاری جتنی لڑائی ہے سب دنیا کی ہے، تمہاری لڑائی دنیا کی، تو جب تم دنیا کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے، کوئی ایک ایسا نیتا بتاؤ جو دوسری پارٹی کو برا نہ کہتا ہو، کوئی ایک ایسا نیتا لاؤ جو مخالف پارٹی کو غلط نہ کہتا ہو، تو وہاں پر تم کیوں نہیں کہتے برائی نہ کرو، ایک ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو، ایک ہو جاؤ، پارٹی بندی نہ کرو، ایک ہو جاؤ۔ جب تم دنیا کے معاملے میں ایک نہیں ہو سکتے، تمہاری لڑائی دنیا کی ہے، ہماری لڑائی دین کی ہے۔ سنو، دین وہ ہے جس پر صحابہ نے جانیں قربان کی ہے، دین وہ ہے جہاں صحابہ نے اپنے اولاد کو قربان کیا ہے، دین وہ ہے جس پر کربلا کے میدان میں نبی کا خاندان شہید ہوا، تو نبی کا خاندان اس لیے شہید نہ ہوا تھا کہ حسینی اور یزیدی ایک ہو جائے۔ امام حسین نے کربلا سے یہی پیغام دیا تھا، جو سچا حسینی ہوگا وہ یزیدی سے نہ کل سمجھوتا کیا تھا، نہ آج کرے گا اور نہ صبح قیامت تک کر سکتا ہے۔
زندگی میں وہابیوں دیوبندیوں گستاخ رسول سے سمجھوتا ہو، اس ایسی ہزار زندگی سے وہ موت پیاری ہے جو عشق رسول میں آئے۔ ارے مرنا کل بھی ہے، مرنا آج بھی ہے۔ جو دنیا میں رہا عشق رسول کے ساتھ اور مر کر کے گیا تو پھر وہ مرتا نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ مرتا نہیں ہے، وہ تو ایسا زندہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اگر ہم نے اگر جان بچے گی بھی تو کتنے دن بچے گی؟ جان اگر وہابی سے ہاتھ ملا لیا، دیوبندی سے ہاتھ ملا لیا، گستاخ رسول سے سمجھوتا کر لیا، غیر مقلد سے اہل ہدایت سے اگر سمجھوتا کر لیا، ہاتھ ملا لیا، تو کیا گارنٹی لیتے ہو کہ ہماری زندگی ہماری جان ہمیشہ کے لیے بچ جائے گی؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مرنا کل بھی ہے، مرنا آج بھی ہے، تو ہم مریں گے کل بھی، مریں گے آج بھی، تو ہمیں وہ موت پیاری ہے۔ کل کے بجائے آج مرے مگر عشق رسول پر مرے، کل کی بجائے آج موت آئے مگر نبی کی محبت میں آئے، نبی کی وفاداری میں آئے۔ غدار رسول سے ہاتھ ملا کر کے اگر ہم کل مرے تو کس کام کی زندگی، کس کام کی زندگی، کس کام کی جان؟ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ حضرات پتہ چل گیا یہ دنیا دار ہیں جو دنیا کے لیے ایک کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم دین والے ہیں جو قرآن بتا رہے ہیں، حدیث بتا رہے ہیں، ہم اتحاد کو تیار ہیں، مگر جب شریعت کے مطابق ہو جاؤ تب۔ قرآن و حدیث نے جو اصول بتائے ہیں ان اصولوں کے مطابق ہو جاؤ تب اتحاد یقیناً ہوگا۔ جس کتاب کے اندر نبی کے علم غیب کو جانوروں بچوں پاگلوں کی طرح لکھا گیا اس کتاب کو چوراہے پہ رکھ کر کے آگ لگا دو۔ جس کتاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی پیدا ہونے کو جائز لکھا گیا اس کتاب کو چوراہے پہ رکھ کر کے آگ لگا دو۔ جس کتاب کے اندر نبی کے علم سے شیطان کے علم کو بڑھایا گیا ہے اس کتاب کو چوراہے پہ رکھ کر کے آگ لگاؤ۔ اور ببانگے دوہل کہو ایسا لکھنے والا اشرف علی تھانوی کافر ہے، ایسا لکھنے والا رشید احمد گنگوہی کافر ہے، ایسا لکھنے والا خلیل احمد امبیٹوی کافر ہے، ایسا لکھنے والا قاسم نانوتوی کافر ہے، اور جو اس کو صحیح مانے وہ بھی کافر ہے۔ آؤ اعلان کرو جو گستاخ رسول ہے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ اگر یہ اعلان کرو گے تو ہمارا اتحاد تم سے یقیناً ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا نبی کو مجبور و بے بس لکھا جائے اور ہم اتحاد کر لیں، نبی کے علم کو جانوروں کی طرح لکھا جائے اور ہم اتحاد کر لیں، نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا جائے اور ہم اتحاد کر لیں۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسے اتحاد کی بات تھی تو بدر کے میدان میں اتحاد ہو گیا ہوتا، احد کے میدان میں اتحاد ہو گیا ہوتا، حنین کے میدان میں اتحاد ہو گیا ہوتا، کربلا کے میدان میں اتحاد ہو گیا ہوتا، مگر ان ساری جنگوں نے بتا دیا اتحاد ہوگا تو عظمت رسول پر ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، دوست پاک کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ پیا کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، کربلا والوں کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات آئیے، بات دوسری طرف چلی گئی اور ضروری بات بھی تھی، بے شک، یہی تو ضروری ہے۔ ایمان و عقیدہ ہی سب سے اہم ہے۔ حضرات گرامی، تو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، ایک آیت کریمہ جو کل پڑھی گئی تھی کچھ حصے پر گفتگو ہوئی تھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہاں سے میں نے کہا تھا کل گفتگو ہوگی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا
حمد کا ترجمہ بتا دیا، وہ یعنی اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا بغیر کسی کی عطا کے ذاتی طور پر۔ اور اسی کا دوسرا ترجمہ جو نعت کا ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور نبی ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اب وہابی کھڑا ہوتا ہے، دیوبندی کہتا ہے یہ تو شرک ہو گیا، خدا ہر چیز کا جاننے والا، نبی ہر چیز کے جاننے والے، یہ تو شرک ہو گیا معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کھڑے ہو کر کے فتویٰ لگاتا ہے، مگر سنو سنو، نبی ہر چیز کے جاننے والے ہیں، خدا بھی جاننے والا، نبی جاننے والے۔ خدا جانتا ہے، خدا کا علم بغیر کسی کے دیے سے ہے، خدا کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم عطائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، خدا نے نبی کو علم دیا ہے تو نبی جانتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ آئیے، آپ کہیں گے کوئی دلیل ہے تو پہلے میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا چلوں، پھر آگے حدیث پاک بھی سناؤں گا، قرآن کی آیت بھی سناؤں گا۔ حضرات گرامی وقار، دیکھیے اب یہاں پر ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمان نے، اللہ نے اپنے محبوب کو، بولیے، بولیں گے ذہن میں بات بیٹھے گی، بولیے، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، قرآن سکھایا۔ سکھانے والا کون؟ اللہ، جس کو سکھایا وہ کون؟ اور جو کتاب سکھائی گئی وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن شریف، قرآن پاک ہے، کلام اللہ ہے۔ اب آئیے، کسی کے علم میں کمی رہ جائے، علم کم ہو کسی کے پاس، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پڑھے، علم حاصل کرے، پھر بھی اس کے علم میں کمی رہ جائے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ 4 وجہ ہیں۔ علم میں کمی کی وجہ 4 ہیں۔ اگر پڑھانے والا خود اس فن کا زیادہ ماہر نہیں، جو فن پڑھا رہا ہے، جو کتاب پڑھا رہا ہے، مثلا کوئی کسی کو جو ہے علم منطق پڑھائے، علم فلسفہ پڑھائے، یا علم حدیث پڑھائے، یا علم تفسیر پڑھائے، اصول تفسیر پڑھائے، یا ریاضی پڑھائے، یا جغرافیہ پڑھائے، کچھ بھی پڑھائے، جو پڑھا رہا ہے وہ خود پورا نہیں جانتا، تھوڑا جانتا ہے، وہ خود تھوڑا جانے، تو بتائیے جس کو پڑھائے گا کیا وہ پورا جان جائے گا؟ بولیے، جان جائے گا؟ تو اگر پڑھانے والے کے اندر کمی ہے تو پڑھنے والے میں بھی کمی رہ جائے گی۔ بولیے، کمی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ تو کمی رہنے کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ پڑھانے والا خود کمزور ہو، پڑھانے والے میں خود کمی ہو تو پڑھنے والے میں بھی کمی ہوگی۔ اور دوسری وجہ کیا ہو سکتی؟ اگر یہ نہ ہو، پڑھانے والا بڑا قابل ہو، پڑھانے والا بڑا ماہر ہو، پڑھانے والا خوب علم رکھتا ہو، مگر جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہی ادھوری ہو، جو کتاب پڑھائی جائے وہی ادھوری ہو، تو اب پڑھنے والا پورا مکمل طور سے جانکار ہو پائے گا؟ اس کے علم میں کمی رہی نہیں۔ پڑھانے والا تو خوب جانکار، پڑھانے والا بڑا قابل، بہت ماہر، مگر جو کتاب پڑھا رہا ہے وہ کتاب ادھوری ہے، جو کتاب پڑھا رہا ہے اس فن میں نامکمل ہے، جو کتاب پڑھا رہا ہے اس فن میں ناقص اور ادھوری ہے، تو پڑھنے والے کے علم میں کمی ہوگی۔ بولیے، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پڑھانے والے میں کمی ہوگی تو پڑھنے والے میں کمی رہ جائے گی۔ اگر پڑھانے والے میں کمی نہیں مگر جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اگر اس میں کمی ہے تب بھی پڑھنے والے کے علم میں کمی رہ جائے گی۔ اور اگر ایسا ہو کہ پڑھانے والے میں بھی کمی نہ ہو، جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس میں بھی کمی نہ ہو، مگر جس کو پڑھا رہا ہے اس میں ہی کمی ہے، وہ سمجھتا کم ہے، وہ یاد نہیں کر پاتا ہے، اس کے پاس دماغ اور ذہن کمزور ہے، اس کا عقل کی کمی ہے، پوری بات سمجھ نہیں پاتا،
تو اگرچہ پڑھانے والے میں کمی نہیں، اگرچہ جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس میں کمی نہیں ہے، مگر پڑھنے والا کمزور ہے، پڑھنے والا ذہین نہیں ہے، پڑھنے والا کم عقل ہے، تو بتائیے اب وہ مکمل طور سے پورا پڑھ لے گا؟ کمی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ یقیناً کمی رہ جائے گی۔ مگر یہ تین وجہ ہو گئی، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی وجہ نہ ہو، پڑھانے والا بھی بے مثال، وہ بھی لاجواب، جس کو پڑھا رہا ہے وہ بھی خوب سمجھدار، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں، تو ایک وجہ اور ہوتی ہے کمی رہنے کی، جو استاذ پڑھا رہا ہے وہ اس کو کم چاہتا ہے، جس کو پڑھا رہا ہے اس کو کم چاہتا ہے، دوسرا کوئی اور شاگرد ہے جس کو زیادہ چاہتا ہے، جو زیادہ محبوب ہے، جو زیادہ مقبول ہے، جس سے محبت زیادہ ہے، تو استاذ چاہے گا کہ زیادہ قابل وہ ہو جو زیادہ محبوب ہے، جو زیادہ چہیتا ہے، جو زیادہ فرما بردار ہے۔ تو اگر کوئی شاگرد اس کا ایسا ہے جس کا اندر محبت کم ہے، جس سے لگاؤ کم ہے، تو اس کو کچھ بتائے گا، کچھ رہنے دے گا، اور جس کو سب سے زیادہ مانتا ہے، جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو زیادہ پڑھائے گا۔ اگر اس سے بڑا کوئی محبوب نہیں تو پھر کمی نہیں رہ سکتی، کمی رہ سکتی ہے نہیں۔ اب آئیے، اب اس کو آپ نے سمجھ لیا، تو اب خدا کا فرمان سنیں، بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل۔ جو پڑھانے والا الرحمن علم القرآن، سکھانے والا کون؟ اللہ۔ کیا کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی ہے؟ جس کو پڑھایا جا رہا ہے، جس کو سکھایا جا رہا ہے وہ محبوب خدا، کیا اس نبی کے اندر کوئی کمی ہے؟ اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کون سی؟ قرآن، وہ قرآن کہ خود فرمایا جا رہا تبیانا لکل شیء، قرآن کے اندر ہر چیز کا روشن بیان، وہ قرآن جس کے بارے میں خود قرآن میں ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے، رطب و یابس کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں نہ ہو، ساری چیزیں قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ پڑھانے والا رحمان، پڑھنے والا محبوب رحمان، جو کتاب پڑھائی جائے وہ قرآن، اور میرے نبی سے بڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں کوئی اور محبوب نہیں ہے۔ تو آپ بتاؤ پھر اس کے بعد جب پڑھانے والا خدا ہو، پڑھنے والے مصطفیٰ ہو، جو کتاب پڑھائی جائے وہ قرآن ہو، تو آپ بتاؤ کیا میرے نبی کے علم میں کسی طرح کی کمی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب کوئی کمی نہیں تو آؤ پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو، سبحان اللہ۔ کیا کہو گے؟ فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو نبی نہ جانتے ہو، سارا علم نبی نے۔ ارے سنو سنو تو اے عقل کے اندھو، تم کیا جانو نبی کی عظمت کیا ہے؟ اے دیوبندیو تم کیا جانو نبی کا مقام کیا ہے؟ آؤ آؤ جبریل امین سے پوچھو نبی کا علم کیا ہے، جبریل امین سے پوچھو۔ آج یہ وہابی اور دیوبندی عقیدہ دیتا ہے کہ جبریل نبی کے استاد ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت جبریل کو نبی کا استاد بتانے والوں ذرا عقل سے کام لو، ذرا کان کھول کر کے سنو۔ وہ جبریل امین قرآن لے کر کے نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، جب ضرورت ہوئی خدا نے جب بھیجا جبریل امین بارگاہ نبوی میں حاضر ہو رہے ہیں، حضرات گرامی وقار بارگاہ نبی میں لے کر کے آ رہے ہیں، مگر اسی قرآن کے اندر چند آیتیں وہ ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جن کو حروف مقطعات جیسے الف لام میم، جیسے ہا میم، جیسے یاسین، جیسے کاف ہا یا عین صاد، یہ سب وہ آیتیں ہیں
جن آیتوں کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اٹھا لو ترجمہ کسی کا، کوئی بھی ترجمہ قرآن اٹھا لو، کسی نے ترجمہ کیا ہو اٹھا کر کے دیکھو، پورے قرآن کا ترجمہ ملے گا مگر ان حروف مقطعات کا ترجمہ کہیں نہ ملے گا۔ جبریل امین آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد آیت کریمہ لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کاف، نبی فرماتے ہیں میں نے جان لیا، انہوں نے کہا ہاں، نبی نے فرمایا میں نے جان لیا، انہوں نے کہا یا، نبی نے فرمایا میں نے جان لیا، انہوں نے کہا عین، نبی نے فرمایا میں نے جان لیا، جبریل امین نے کہا صاد، نبی فرماتے ہیں میں نے جان لیا، جبریل امین پڑھتے جا رہے ہیں کاف ہا یا عین صاد، نبی فرماتے جا رہے ہیں میں نے جان لیا، میں نے جان لیا، میں نے جان لیا۔ جبریل امین نے جب سنا تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، خدا آپ سے کیا فرما رہا ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ خدا کیا بتا رہا ہے، آپ کیا جان رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میاں نے طالب و مطلوب رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نیز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خدا و مصطفیٰ کے رمز کو، خدا و مصطفیٰ کے رمز کو کوئی کیا جانے؟ خدا کو مصطفیٰ جانے، محمد کو خدا جانے، سبحان اللہ۔ کوئی کیا جانے؟ تو جہاں جبریل امین بھی نہ سمجھیں وہ تو نبی سمجھ رہے ہیں۔ یہی تو راز کی بات ہے، خدا نے کیا بتایا، نبی نے کیا سمجھا۔ جب جبریل امین نہ سمجھ سکے، وہ علم نبی کو دیا کہ جبریل بھی نہ سمجھ سکے، لانے والے نہ سمجھ سکے، تو اے وہابیوں بتاؤ اب نبی کے علم کا تم کیا اندازہ لگاؤ گے؟ اب نبی کے علم میں کہاں سے کمی نکالو گے؟ آؤ آؤ دیکھو بخاری شریف اٹھاؤ، بخاری شریف کے اندر صحابی رسول روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک سبحان اللہ الى قیام الساعہ او کما قال۔ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ ایک دن نبی کھڑے ہو گئے، ہمارے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور نبی نے بتانا شروع کیا، آنے والے وقت کی خبر دینا شروع کیا۔ نبی بتاتے جا رہے ہیں، صحابہ سنتے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی نے کھڑے کھڑے قیامت تک کی ساری خبر دے دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، قیامت تک کی ساری خبر دے دی۔ کہ کون بتا رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ تو آپ بتاؤ جو قیامت تک کی خبر دے اسے علم غیب نہیں ہوگا؟ اور اگر غیب کا علم نہیں تو خبر کہاں سے دے رہے ہیں؟ بات یہی ہے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ حضرات گرامی اب آئی بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ علم غیب کے موضوع پر، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، بے شک بے شک، جو کچھ ہو چکا نبی وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ہوگا نبی وہ بھی جانتے ہیں۔ مناظرہ ہو رہا ہے، ادھر دیوبندیوں کی طرف سے منظور سنبھلی ہے، ادھر مظہر اعلیٰ حضرت ہیں، شیر بے شے اہل سنت ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے۔ اب وہ وہابی کھڑا ہوتا ہے، قرآن کی آیت سناتا ہے، منظور سنبھلی کھڑے ہو کر کے قرآن کی آیت پڑھتا ہے۔ مولانا آپ کہتے ہیں نبی نے جو کچھ ہو چکا نبی کو وہ سب معلوم، جو ہوگا نبی وہ سب جانتے ہیں، ما کان کا علم بھی نبی کو ہے، ما یکون کا علم بھی نبی کو ہے۔ تو دیکھیے قرآن پاک دیکھیے، قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ قرآن پاک کے اندر یہ آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ اس نے
کیا اور کر کے بتایا اور کہا، اس نے کہا کہ دیکھیے خدا فرما رہا ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے، بارش وہی نازل فرماتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور خدا فرما رہا ہے کوئی نہیں جان سکتا کہ جانتا کہ کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ کون کہاں مرے گا، کس زمین پر مرے گا۔ یہ دیکھیے قرآن پاک کے اندر یہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ قیامت کا علم کی، یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، یعنی قیامت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، بارش کب ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے، کون کہاں مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جس کا علم کسی کو نہیں ہے، اور کون کیا کل کرے گا اس کا علم کسی کو نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب بتائیے یہ اب نبی کو بھی اس کا علم نہیں ہے، نبی بھی نہیں جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، نبی بھی نہیں جانتے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نبی بھی نہیں جانتے کہ کل کون کیا کرے گا، نبی بھی نہیں جانتے کہ کون کہاں مرے گا، کس جگہ مرے گا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی اور اس آیت کو پیش کر کے نبی کے علم غیب پر حملہ کیا، نبی کے علم غیب کا انکار کیا، تو مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شے اہل سنت کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں تو قرآن کی آیت بتا رہا ہے کہ قرآن میں ایسا ایسا لکھا ہے، میں تجھے بخاری شریف سنا رہا ہوں اور دیکھ کیا بتا کہ قرآن اور وہ قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے کہ خدا کا فرمان کچھ اور ہو، نبی کا فرمان کچھ اور ہو؟ خدا کے فرمان کے خلاف نبی کا فرمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب تو نے قرآن کی آیت پڑھی، اب میں تجھے بخاری شریف سناتا ہوں، دیکھ اٹھا بخاری شریف، بخاری شریف کے اندر ہے اور مسلم شریف کے اندر ہے، کیا ہے؟ اب وہ فرماتے ہیں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شے اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں جنگ بدر ہونے والی تھی، جنگ بدر سے پہلے نبی ایک دن پہلے جس میدان میں جنگ ہونے والی تھی اس میدان میں نبی تشریف لے گئے، اور نبی جانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، نبی فرما رہے ہیں کل یہاں پر فلاں مارا جائے گا انشاءاللہ، کل یہاں پر فلاں کی لاش گرے گی انشاءاللہ۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جنگ ہونے کے بعد قسم اس رب ذوالجلال کی جس رب نے میرے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، نبی نے جس کا نام لے کر کے جو جگہ بتائی تھی وہ کافر وہی مرا، اسی جگہ پر وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ تو آپ بتا مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شے سنت فرماتے ہیں تو نے تو یہ کہا کہ کون کہاں مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا، تو نبی نے کیسے بتا دیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی نے کیسے بتا دیا؟ اب سن، تو کہتا ہے کسی کو خدا کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اور سن جب بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اب اس کے بعد وہ 40 دن تک ویسے ہی رہتا ہے، نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد پھر 40 دن تک وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن تک جو ہے وہ گوشت بنتا ہے، تیار ہوتا ہے اور پورا مجسمہ تیار ہو جاتا ہے 40 دن میں، یعنی مکمل 120 دن کے اندر، یعنی 4 مہینے میں ماں کے پیٹ کے اندر بچہ مکمل تیار ہو جایا کرتا ہے۔ تو فرمایا سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے جب 120 دن ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، فرشتہ لکھتا ہے کہ یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے پوری زندگی میں یہ کتنا کھائے گا، اس کو کتنا رزق ملے گا، فرشتہ وہ لکھ دیتا ہے۔ اس کی پیدائش سے پہلے فرشتہ لکھ دے رہا ہے اور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا، فرشتہ یہ بھی لکھ دیتا ہے۔ پھر یہ عمل کیا کرے گا، کیسا عمل کرے گا، دنیا میں کیا کیا کرے گا، فرشتہ وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، فرشتہ وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ لکھنے والا کون ہے بولیے؟ فرشتہ۔ پیدائش ابھی نہیں ہوئی، دنیا میں ابھی نہیں آیا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے،
مگر فرشتہ لکھ رہا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا. ابھی ماں کے پیٹ میں ہے, فرشتہ لکھ رہا ہے کہ اس کو کتنا, یہ کھائے گا کتنا. فرشتہ ماں کے پیٹ میں ہے, ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے, فرشتہ لکھ رہا ہے کہ یہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا. ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے مگر فرشتہ لکھ رہا ہے کہ اس کا عمل کیا ہوگا, یہ عمل کون سا کرے گا, دنیا میں جانے کے بعد کیا کرے گا. ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے, ابھی ماں کے پیٹ میں ہے, مگر فرشتہ پہلے ہی لکھ رہا ہے کہ یہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا, یہ سعید ہوگا کہ شقی ہوگا. تو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شیال سنت فرماتے ہیں, منظور تو نے کہا ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا, کل کون کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا, کون جنتی ہے کون جہنمی ہے کوئی نہیں جانتا. جب خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو فرشتہ لکھ کیسے رہا ہے, فرشتہ لکھ کیسے رہا ہے, فرشتے کو کیسے معلوم ہو گیا. اب اس کا جواب دے اور سن. دلیلیں چاہتا ہے, نبی کے علم غیب پر دلیل چاہتا ہے, نبی کے علم غیب پر بخاری و مسلم کھولتا ہے, مگر تجھے دلیل نظر نہیں آتی. سن, جنگ خیبر کا موقع ہے اور کئی دن سے جنگ چل رہی ہے, اور ایک دن ایسا آیا کہ نبی نے صحابہ کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد صحابہ کے مجمع میں نبی نے فرمایا, لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ على يديه ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا یہ علم ایسے شخص کو دوں گا سبحان اللہ, جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ایسے شخص کو یہ جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے, ایسے شخص کو یہ جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے کو دوں گا جو اللہ اور رسول کا محبوب ہے. سبحان اللہ. یہ کون بتا رہا ہے, نبی بتا رہے ہیں, اور کب کی بتا رہے ہیں, کل دوں گا. اور وہ کس کو دوں گا, ایسا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی. یعنی نبی نے بتا دیا کہ کل فتح ہو جائے گی, نبی نے بتا دیا, اور فتح بھی ہوگی تو کس کے ہاتھ پر ہوگی, نبی جان رہے ہیں. اور نبی کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے, اور نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ بھی اسے محبوب رکھتا ہے, اور نبی خود اسے اپنا محبوب جانتے ہیں. اب رات کا معاملہ, بڑی بے چینی سے رات گزری, ہر ایک صحابی بے چین, ہر ایک صحابی کا دل بے قرار. کل یہ عظیم منصب کسے عطا ہوگا, کل یہ عظیم مقام کسے ملے گا, کل وہ کون خوش نصیب ہوگا. ہر صحابی تمنا لیے بیٹھے ہیں, کاش کہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے, کاش کہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے, کاش کہ وہ مقام مجھے مل جائے. اگر مجھے جھنڈا مل جائے گا تو یقیناً میں ہی وہ ہوں گا جو جنگ خیبر کو فتح کرنے والا ہوں گا. اگر مجھے جھنڈا مل جائے گا تو نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں مجھے سند مل جائے گی کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. اگر مجھے جھنڈا مل جائے گا تو مجھے یہ سند مل جائے گی دنیا میں ہی کہ اللہ بھی مجھے محبوب رکھتا ہے اور نبی بھی مجھے محبوب رکھتے ہیں, اللہ بھی مجھ سے محبت فرماتا ہے, نبی بھی محبت فرماتے ہیں. تو اتنی بڑی خوش نصیبی اور اتنی بڑی دولت ملنے والی ہے. ہر صحابی کا دل بے قرار ہے, کل وہ کون خوش نصیب ہوگا, کل وہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح ہوئی, سارے کے سارے صحابہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہیں, سارے کے سارے صحابہ کان کو لگائے ہوئے ہیں, ہماتن گوش بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کس کو جھنڈا دیں گے, وہ خوش نصیب کون ہوگا, وہ خوش نصیب کون ہوگا, وہ خوش نصیب کون ہوگا. نبی نے مجمع پر نظر ڈالی, صحابہ کو دیکھا, ہر ایک صحابی منتظر ہے, کاش مجھے مل جائے, کاش مجھے مل جائے. مگر وہ نبی آخر الزمان, عالم غیب, وہ غیب دا نبی فرماتا ہے, این علی ابن ابی طالب. علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے جواب دیا, یا رسول اللہ
آشوب چشم لاحق ہے، آنکھ ان کی درد کر رہی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، اس لیے وہ نہ آ سکے، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جاؤ مولا علی کو بلا لاؤ، جاؤ علی کو بلا لاؤ۔ حضرت علی بارگاہ نبوی میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیا حکم ہے آقا فرمائے؟ فرمایا نبی نے کہ آپ کہاں تھے، کیا ہو گیا؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے نہ آ سکا، آنکھ میں تکلیف ہے اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ نبی نے لعاب دہن نکالا اور مولا علی کی آنکھ پہ لگا دیا۔ اب وہ تکلیف کہاں گئی کچھ پتہ نہیں، اب آنکھ ایسی ہو گئی کہ کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ بتاؤ تو صحیح، نبی کے لعاب دہن کا یہ علم، اگر تم کہتے ہو ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح معاذ اللہ، تو تمہارے گھر میں بھی جب کسی کی آنکھ درد کرے تو اپنا تھوک نکال کے لگا دینا، ڈاکٹر کے پاس نہ جانا، کسی کے پاس دوا لینے نہ جانا، اور کسی اور پہ بعد میں ٹرائی کرنا، پہلے اپنی بیگم پہ ٹرائی کر لینا۔ ادھر تم تھوک نکالو گے ادھر جوتا نکلے گا کہ تمہارا گندا اور بدبودار تھوک ہم اپنی آنکھ میں لگائیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ تو نبی سے برابری کا دعویٰ کرنے والوں بے عقلو، سوچو تو صحیح، وہ نبی جس کے لعاب دہن میں شفا، لعاب دہن کھاری کنویں میں ڈال دے پورا پانی میٹھا ہو جائے، وہ نبی اگر آنکھوں میں لگا دے لعاب دہن تو آنکھ صحیح ہو جائے، آنکھ کی تکلیف دور ہو جائے، درد ختم ہو جائے، اس نبی سے کاندھا ملا رہے ہو؟ شرم کرو بے وقوفو، شرم کرو۔ اور جب یہ ہوا، جب لعاب دہن لگایا آنکھ بالکل صحیح، پھر نبی نے وہ جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں دیا۔ اب چلے مولا علی علم لیے ہوئے ہیں، جھنڈا لیے ہوئے ہیں، اب جنگ خیبر جب پہنچ رہے ہیں تو وہ قلعہ خیبر کا دروازہ جو کئی لوگ مل کر کے ہلا نہیں سکتے تھے، مولا علی نے اٹھایا اور ایک ہی ہاتھ سے اسے اکھاڑ کر کے پھینک دیا اور اسے ڈھال بنا لیا، اور اس کے بعد لڑنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد جب مولا علی نے لڑنا شروع کیا تو مولا علی کے ہاتھ پر وہ جنگ فتح ہو گئی۔ اب دنیا نے پکار کے کہا شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت گرامی، تو پھر سرکار مظہر اعلیٰ حضرت، شیر بے شہ اہل سنت، روحانی فرزند اعلیٰ حضرت، خلیفہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا منظور تو کہتا ہے کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو نبی نے کیسے بتا دیا؟ یہ بھی تو حدیث پاک ہے، یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ تو اب بتا اس کا جواب کیا ہے تیرے پاس؟ اور اس کے بعد فرمائے ایک حدیث اور سنا دوں، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے سنت نے فرمایا تو کہتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرماتے سن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہے، حضرت ام الفضل ہے، خواب دیکھتی ہیں، بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آج رات میں نے ایک بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے، بہت سخت خواب دیکھا ہے۔ نبی فرماتے کیا خواب دیکھا؟ یا رسول اللہ بہت سخت خواب ہے۔ فرمایا کیا خواب ہے؟ کہا یا رسول اللہ بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ نبی نے فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ وہ حضرت ام الفضل جواب دیتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ گویا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کٹ کر کے میری گود میں آ گیا۔ تو نبی فرماتے ہیں رأیتی خیرا،
سبحان اللہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے. تلدو فاطمۃ انشاءاللہ غلاما، تلد فاطمۃ غدا انشاءاللہ غلاما یکون فی حجرک. سبحان اللہ اے ام الفضل، کل میری بیٹی فاطمہ ایک لڑکا پیدا کرے گی اور وہ تمہاری گود میں اس کو دیا جائے گا. حضرت ام الفضل فرماتی ہیں بالکل ویسا ہی ہوا جیسے نبی نے فرمایا. تو نبی نے فرمایا کہ فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ ایک لڑکا پیدا کرے گی. کیا فرمایا؟ ابھی تو وہ پیٹ میں ہے، مگر نبی پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ پیٹ میں جو ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی. سبحان اللہ اے دے منظور سنبھلی، تو کہتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو دیکھ حدیث شریف ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ کے پیٹ میں شکم پاک میں کیا ہے وہ نبی پہلے ہی بتا رہے ہیں. سبحان اللہ تو یہ خبر غیب کی نبی دے رہے ہیں. اب بتا کیا کہتا ہے، مگر بات وہی ہے، بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. حضرات گرامی وقار، تو اب کیا جواب ہوگا؟ مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت نے فرمایا سن، اب تو کہے گا کہ قرآن میں ایسا اور حدیث میں ایسا. قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے. قرآن کی آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں کسی کو نہیں معلوم، اور حدیث سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ چیزیں اگر معلوم نہیں ہے تو فرشتہ لکھ کیسے رہا ہے. یہ چیز اگر معلوم نہیں ہے تو نبی خبر کیسے دے رہے ہیں. اگر معلوم نہیں کون کہاں مرے گا تو بدر کے میدان سے پہلے نبی بتا کیسے رہے ہیں. اگر کل کیا ہونے والا نہیں معلوم تو نبی کیسے بتا رہے ہیں کہ کل کس کے ہاتھ پر فتح ہوگی. اگر یہ نہیں معلوم کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو نبی بتا کیسے رہے. فرمایا سن منظور، سبحان اللہ قرآن سمجھنا آسان نہیں ہے، عشق رسول چاہیے. فرمایا ہے منظور، جہاں پر یہ بتایا گیا کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے، جہاں قرآن میں یہ ہے کہ بارش اللہ ہی نازل فرماتا ہے، قرآن میں یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قرآن میں یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا، قرآن میں یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کون کہاں مرے گا. ان سب کا مطلب یہ ہے کہ بغیر خدا کے بتائے کوئی نہیں جانتا. بغیر خدا کے بتائے کوئی نہیں. وہاں مطلب یہ ہے کہ خدا کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. اور جہاں رہی بات بتانے کی تو خدا نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب، جو کچھ آپ نہ جانتے تھے خدا نے سب بتا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت. جو آپ نہیں جانتے تھے خدا نے سب بتا دیا. اب وہابی کہے نبی یہ نہیں جانتے تھے، نبی یہ نہیں جانتے تھے، نبی یہ نہیں تو ہم کہیں گے جا لے چلا جا، ایک لمبی لسٹ بنا کر کے لے آ، پوری محنت کر لے، ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لے، پورے دیوبند سہارنپور ندوہ کو اکٹھا کر لے، لسٹ بنا کر کے لے آ کیا کیا نہیں جانتے تھے. تو جتنی بڑی لسٹ بنا کے لائے گا ہم سب کے جواب میں یہی آیت لکھ دیں گے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب، تم جو نہیں جانتے تھے خدا نے سب بتا دیا ہے. تم کہو گے یہ نہیں جانتے تھے، ہم کہیں گے خدا نے سب بتا دیا ہے. تم کہو گے یہ نہیں جانتے تھے، ہم کہیں گے خدا نے سب بتا دیا ہے. تم کہو گے یہ نہیں جانتے تھے، ہم کہیں گے خدا نے سب بتا دیا. اور یہ اپنی طرف سے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا فرمان ہے. تو ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو بخاری شریف سے ثابت ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو مسلم شریف سے ثابت ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے
جو صحابہ کا عقیدہ تھا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اہل بیت کا عقیدہ تھا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو کربلا کے میدان میں امام حسین کا عقیدہ تھا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ تھا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ تھا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو بریلی کے تاجدار نے، اعلیٰ حضرت سرکار نے سارے بزرگوں سے لے کر کے ہمیں دیا اور اعلان کر دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بقیہ گفتگو کل انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبے کے